اس سے دو کام ہیں۔ تو اسلامی انقلابیوں کے ان مسلم ممالک میں، اور وہ زیادہ تر وہ ممالک ہیں جہاں لوگ مسلمان ہیں لیکن معاشرہ جو ہے تیزی سے سرمایہ دارانہ بن رہا ہے، اور ریاست تو سرمایہ دارانہ کسی نہ کسی حد تک تھی اور زیادہ سرمایہ دارانہ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استعمار کی گرفت میں بھی ہے۔ تو وہاں اسلامی انقلابیوں کے دو کام ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ سرمایہ، کیونکہ سرمایہ پہ جو گرفت مسلمان ممالک پہ قائم ہوتی ہے وہ ریاست کے زور پہ ہی قائم ہوتی ہے، تو ریاست کے تغلب سے مخلصین دین کو نجات دلانا، اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک ایسی سپیس قائم کی جائے جس پہ ریاست کے اندر ہی ظاہر ہے، آپ ریاست کے باہر تو کوئی جگہ نہیں ہے، اور ایسی سپیس قائم کی جائے جس میں اس ریاست کی قوت کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے، اور ایک الٹرنیٹیو یا ایک متبادل قوت کا مرکز قائم ہوتا رہے، تو اس کے لیے حکمت عملی بنائیں، یہ پہلی چیز۔ اور دوسری یہ ہے کہ جو سرمایہ دارانہ عقلیت ہے، اس کا جو علمی نظام ہے، اس کی عقلیت ہے، اس کی جو سائنس ہے اور سوشل سائنسز ہیں، ان کے مقابلے میں اسلامی عقلیت کی حقیقت واضح کی جائے، اور اس عقلیت کا تحافظ کیا جائے، تاکہ اس عقلیت کا جو غلبہ ذہنوں پہ ہے مسلمانوں کے، وہ کم سے کم ہو، تاکہ وہ متبادل جو ہے اس کی ایک غیر سرمایہ دارانہ عقلی اسلامی بنیادیں جو ہے ہم واضح کرنے میں کامیاب ہیں۔ سرمایہ دارانہ مسلم ممالک میں اسلامی انقلابیوں کا اصل فریضہ مخلصین دین کو سرمایہ دارانہ معاشرتی اور ریاستی تغلب اور تعقلی گرفت سے چھٹکارا دلانا ہے، تاکہ عوام مخلصین کی رہنمائی قبول کریں، ان کی قیادت میں منظم اور متحرک ہو کر سرمایہ دارانہ نظامتی تغلب پر حملہ آور ہوں، اور بالآخر اس کو کھاڑ پھینکیں، جس طرح مسلمانوں نے افغانستان میں کیا اور ایران میں کیا۔ ہماری تصویراتی حکمت عملی کا بنیادی ہدف ان 1.5 سے 2 کروڑ مخلصین دین کو منظم اور متحرک کرنا ہے جو ہمارے ملک میں موجود ہیں، پاکستان ہے۔ اس کے لیے